کہنے لگا میرے ملک میں جا کر بھی تم دین پھیلاؤ۔ اب جب راستے میں وہ سفر کر رہا تھا تو بنو حذیل ایک قبیلہ تھا جو مکے میں آباد تھا۔ یہ بنو حذیل قبیلہ کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، اس دبا کے پاس، اور اس سے کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سونا چاندی اور جواہرات کے ڈھیر تمہارے حوالے کر دیں تو پھر کیسا رہے گا؟ تو وہ کہنے لگا کون نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے کہ کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کی دولت موجود ہے، آؤ اور لے لو، یعنی لوٹ لو۔ اصل میں یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ جب کعبۃ اللہ بنایا گیا تو اس کے درمیان میں ایک کنواں نما شکل بھی تھی، لوگ اس میں زیورات، سونا چاندی اور قیمتی جواہرات ڈالا کرتے تھے۔ تو پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جا کے ایسا کرو کعبۃ اللہ کو گرا دو اور وہاں جتنا بھی خزانہ ہے، جتنے بھی جواہرات ہیں وہ سارے لے کر یمن پہنچو۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنی سیاہی چھائی، یعنی دن میں رات ہو گئی اور ایسی ہو گئی کہ بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر علماء یہود کو بلایا جو لوگ اپنے ساتھ لے کر چلا اور کہنے لگا کہ بھائی بتاؤ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ راستے میں ایک شہر ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی بری نیت کی؟ اس نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہاں سونا چاندی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، کیا سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ انہوں نے کہا کہ تم فوراً توبہ کرو اور چل کر کعبے کا طواف کرو۔ وہ کہنے لگے بھائی طواف تو میں نہیں کرتا، کہ بہرحال میں احتراماً چلا جاؤں گا، طواف نہیں کروں گا اور کعبے کو نہیں گراؤں گا۔ اس نے نیت کر لی۔ پھر جب رات ہوئی تو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھا رہا ہوں۔ تو اس نے علماؤں سے کہا، اپنے خواب کے بارے میں بتایا، تو علماؤں نے کہا چلو یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی تم جا کر کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاؤ۔ تو تاریخ میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے والا وہ دبا تھا، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ قبیلے کے لوگ غلاف پہ غلاف چڑھاتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھاتے گئے، اور وہ اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا۔ علماؤں کو یہ لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ غلاف کے وزن سے ہی یہ دیواریں گر نہ جائے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بھئی ایک غلاف رکھو، اتنے غلاف نہ چڑھاؤ جس سے کعبۃ اللہ کو نقصان ہو جائے۔ تو وہ جو ہے ان دونوں یہودیوں کو لے کر یمن میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیوں کا غلبہ ہو گیا اور وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ نجران کے علاقے میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا۔ اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا۔ اس نے لوگوں کو اس لیے جلایا، وہ کہتا کہ یا تو مجھے خدا مانو نہیں تو میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا۔ اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کر ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہزاروں آدمیوں کو ہمارے جلا دیا جائے، اب تو یمن کے قبیلے میں کوئی بچا ہی نہیں، اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تم میری مدد کرو۔ ہرقل روم اس کا لقب تھا، قیصر روم اس زمانے میں اس کا لقب تھا۔ دو سپر پاور تھی اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک روم۔ قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر تم اس پہ حملہ کرو جس نے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور زندہ جلا دیا۔ تو پھر نجاشی آیا۔ نجاشی کے بعد دو آدمی تھے نجاشی کے گورنروں میں، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ۔ اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت اس طرح اس علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یہاں عمرو ابن لوہی کی وجہ سے بت پرستی ہو گئی مکہ شریف میں، وہاں یہودیت اور نصرانیت دونوں چیزیں پھیلنے لگی، اور اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ابرہہ اور اریاد کے بیچ میں بھی جنگ ہونے لگی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا بھائی تمہاری فوج اور ہماری فوج، ہم تو ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے اور میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر، فوج بے وجہ آپس میں لڑ کر ماری جا رہی ہے، آپس میں بندے ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم سب آبھاس ہیں، اور تمہاری فوج ماری گئی تو آبھاس مارے گئے اور میری فوج ماری گئی تو آبھاس مارے گئے، اصل تو ہم ایک ہی ہیں پیچھے سے، کہ بھئی ہم دونوں ایسا کیوں نہ کریں کہ آپس میں لڑیں، جو مر گیا سو مر گیا اور جو بچے گا وہ حاکم بن جائے گا۔ تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی، تو فریاد نے تلوار کا ایک وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ ابرہہ ناک کٹا ہو گیا، نکٹا ہو گیا۔ اس نے جو وار کیا تو اس سے فریاد مارا گیا، لہذا ابرہہ بادشاہ بن گیا، گورنر
گورنر بن گیا۔ جب بادشاہی قیصر کو یہ پتا چلا تو وہ غصہ ہونے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ ابراہہ بڑا بدبخت ہے، اور پھر اس نے قسم کھا لی اور وہ کہنے لگا کہ واللہ میں وہیں جا کر اس کو قتل کروں گا، اس کے سر کے بال اتار کر انہیں مٹی میں ملاؤں گا، اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کر سزا دوں گا۔